تو آج ہم ایک ایسے شخص کی بات کر رہے ہیں جس نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لفظی معنوں میں دنیا کو روشن کیا، تھامس ایڈیسن۔ جی بالکل۔ جب بھی ان کا نام آتا ہے تو ذہن میں ایک تصویر آتی ہے نا؟ وہ ایک بڑے سے لائٹ بلب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جی بالکل۔ ان کی کامیابی کی ایک بہت بڑی علامت۔ لیکن آج ہم ان کی 1000 ایجادات کی فہرست پر بات نہیں کریں گے، بالکل، بلکہ ہم اس ذہانت کے پیچھے کی چنگاری کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس ایڈیسن کے بچپن کی ایک چھوٹی سی کہانی ہے، اور یہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ اکثر بڑی کامیابیوں کی بنیاد بہت چھوٹے ذاتی لمحات میں چھپی ہوتی ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی لمحے کی گہرائی میں جائیں گے۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ تھامس ایڈیسن بچپن میں ایک بیماری کی وجہ سے سننے کی صلاحیت وہ کافی حد تک کھو چکے تھے۔ اچھا۔ تو اسکول میں انہیں اکثر ایک الگ تھلگ طالب علم سمجھا جاتا تھا۔ ایک دن وہ اسکول سے گھر آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک بند لفافہ تھا، سرب مہر لفافہ۔ جی، جو ان کے استاد نے خاص طور پر ان کی والدہ کے لیے دیا تھا۔ انہوں نے وہ لفافہ اپنی ماں کو دے دیا۔ اور یہاں ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں۔ ایک بند لفافہ خاص طور پر اسکول سے آج بھی کسی والدین کے دل میں ایک دھڑکا سا لگا دیتا ہے نا؟ بالکل۔ آج تو پھر بھی واٹس ایپ گروپس ہیں، لیکن تب تو وہ خط ہی سب کچھ تھا۔ تو ان کی والدہ نے لفافہ کھولا، اسے پڑھنا شروع کیا، اور جیسے جیسے وہ پڑھتی گئیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اوہ! ایڈیسن دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ آخر اس میں لکھا کیا ہے، لیکن ان کی ماں نے خود کو سنبھالا اور وہ خط بلند آواز میں پڑھ کر سنایا، اور انہوں نے جو کہا وہ یہ تھا: تمہارا بیٹا ایک جینیس ہے۔ یہ اسکول اس کے لیے بہت چھوٹا ہے اور یہاں اتنے اچھے استاد نہیں کہ اسے پڑھا سکیں، سو آپ اسے خود ہی پڑھائیں۔ یہ اس کہانی کا سب سے اہم موڑ ہے۔ یہ صرف ایک ماں کی محبت نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی طاقتور نفسیاتی اصول ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ اسے کہتے ہیں پگمیلین ایفیکٹ، مطلب ہماری توقعات دوسروں کی کارکردگی پر براہ راست اثر ڈالتی ہیں۔ تو مطلب یہ صرف ایک سفید جھوٹ نہیں تھا، یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی تھی۔ بالکل۔ اسکول نے ایڈیسن پر ایک لیبل لگا دیا تھا، مسئلہ زدہ بچہ۔ اس کی ماں نے اس لیبل کو پھاڑ کر پھینک دیا اور اس کی جگہ ایک نیا لیبل لگا دیا، جینیس۔ انہوں نے اسکول کی دی ہوئی حقیقت کو رد کر دیا۔ یہ تو ایک بالکل ہی مختلف زاویہ ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہی ہوا جو ہونا تھا۔ جی، اس واقعہ کے بعد ایڈیسن کی والدہ نے انہیں اسکول سے نکال لیا اور خود پڑھانے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو وہ ماحول دیا جو اسکول نہیں دے سکتا تھا۔ اور یہ بھی اسی پگمیلین ایفیکٹ کا حصہ ہے۔ جب انہوں نے ایڈیسن کو جینیس کہا تو پھر ان کو اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک بھی کرنا پڑا۔ صحیح۔ انہیں وہ وسائل، وہ توجہ اور وہ آزادی دینی پڑی جو ایک جینیس کو چاہیے ہوتی ہے۔ صرف الفاظ کافی نہیں ہوتے۔ اور اسی ایک جملے نے ایڈیسن کی زندگی کی بنیاد رکھ دی۔ وہ دنیا کے سب سے مشہور موجد بنے، لیکن پھر کئی سالوں بعد جب وہ ایک کامیاب سائنسدان تھے اور ان کی والدہ وفات پا چکی تھیں، ماضی کا وہ کاغذ ان کے سامنے آ گیا۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں یہ کہانی ایک ذاتی فتح سے نکل کر ایک آفاقی سبق بن جاتی ہے۔ بالکل۔ ایڈیسن پرانے خاندانی کاغذات دیکھ رہے تھے کہ انہیں وہی پرانا طے شدہ خط ملا۔ انہوں نے اسے کھولا اور جب اصل خط پڑھا تو شاید ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہوگی۔ اس میں کیا لکھا تھا؟ اصل الفاظ تھے: آپ کا بیٹا انتہائی غبی اور ذہنی طور پہ ناکارہ ہے، ہم اسے اب مزید اسکول میں نہیں رکھ سکتے۔ اللہ! ذرا اس فرق کو دیکھیں، دو بالکل مختلف حقیقتیں۔ ایک وہ جس نے اسے صدی کا سب سے بڑا موجد بنایا، تم ایک جینیس ہو، اور دوسری وہ جو اسکول نے اس کے لیے لکھی تھی، تم ذہنی طور پہ ناکارہ ہو۔ یہ تصادم کتنا شدید ہوگا۔ یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ہماری حقیقت وہ نہیں ہوتی جو حالات بیان کرتے ہیں، بلکہ وہ ہوتی ہے جو ہم اپنے بارے میں یقین کر لیتے ہیں۔ چھاپ کے بعد ایڈیسن گھنٹوں روتے رہے، اور اسی دن انہوں نے اپنی ڈائری میں لکھا: تھامس ایلوا ایڈیسن ایک ذہنی ناکارہ بچہ تھا، پر ایک عظیم ماں نے اسے صدی کا سب سے بڑا سائنسدان بنا دیا۔ واہ! اور کہانی کا اختتام اس جملے پر ہوتا ہے: ماں نسلوں کو سنوار دیتی ہے۔ اور یہ صرف ایک جذباتی بات نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس ماں نے صرف اپنے بیٹے کو نہیں سنوارا، انہوں نے آنے والی نسلوں کے لیے دنیا کو بدل دیا۔ یہ کہانی صرف ایڈیسن کی نہیں، یہ یقین اور مثبت الفاظ کی طاقت کی کہانی ہے۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہمارے زندگیوں میں کتنے ایسے ایڈیسن ہوں گے جنہیں کسی نے جینیس نہیں کہا۔
بالکل، اور یہ صرف بچوں تک محدود نہیں، کام کی جگہ پر، گھر میں، دوستی میں، ہم سب لاشعوری طور پر ایک دوسرے کے لیے پیشن گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کہانی کا اصل سبق یہ نہیں کہ جھوٹ بولنا اچھا ہے، بلکہ یہ کہ کسی کی صلاحیتوں کو اس کی موجودہ حالت کی بنیاد پر محدود نہیں سمجھنا چاہیے۔ صحیح۔ انسان کی صلاحیت ایک بیج کی طرح ہے، اسے صحیح ماحول، صحیح یقین مل جائے تو وہ ایک بہت بڑا درخت بن سکتا ہے۔ تو اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ ایک سادہ سی کہانی کے پیچھے نفسیات کے کتنے گہرے اصول کام کر رہے ہیں۔ جی، اور یہاں میں سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑنا چاہوں گے۔ اگر کسی شخص کی صلاحیت کا تعین اس یقین سے ہوتا ہے جو دوسرے اس پر رکھتے ہیں، تو کیا ہم سب میں کسی نہ کسی کی زندگی میں وہ اہم کردار ادا کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے؟ ہم ہر روز اپنے الفاظ سے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو خط لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمارے بھیجے گئے خط میں